اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا میسیج ہر پاکستانی کے لیے ہے جو ایک محب وطن پاکستانی ہے، ملک سے محبت کرنے والا ہے، ملک کو پروگریس ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک سے فساد ختم ہو، فس ختم ہو، ہمارے ملک سے ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم ہو۔ یہ ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی ہے کہ جو بھی حکومت میں آتا ہے دیگر پارٹیاں ان کو کام نہیں کرنے دیتی اور وہاں پر ایک شور و غل اور طوفان بدتمیزی مچا دیا جاتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ حکومت دھاندلی سے آئی ہے، مینپولیشن کے ذریعے آئی ہے، جو کہ آتی ہیں اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ جو بھی رسپیکٹو گورنمنٹ ہوتی ہے اسے کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور جب وہ اقتدار سے اتارے جاتے ہیں تو وہ اپوزیشن ہی کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے ایک دن بھی کام نہیں کرنے دیا، جس وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو اگر ہم سب اپنی عقل کا، فہم و فراست کا استعمال کریں تو ہم سب کو اس وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو کہ عمران خان صاحب کا ایک تحفہ ہے اس پاکستان کے لیے کہ انہوں نے ایک خواب ہمیں دکھایا، ایک سوچ ہمیں دی، اس کو اپنی پارٹیوں سے بالاتر ہو کے، پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کر کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے ہم سب کو پش کرنا چاہیے، اور اپنے حکمرانوں کو یہ باور کروانا چاہیے، کٹ پتلی حکمرانوں کو میں تو کہوں گا، ابھی جو سر پہ ہیں ہمارے، ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی آپ کو الیکشن میں نہیں جانے دیں گے جب تک آپ EVM کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کانسیپٹ اپنے تمام پاکستانیوں کو سمجھانا چاہوں گا۔ جو مشینز جو بیسکلی متعارف کروائی گئی PTI کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں، وہ مکمل طور پہ انٹرنیٹ سے محروم ہیں، اس پہ یعنی کوئی بھی مینیپولیشن نہیں ہو سکتی، وہ بالکل ایک کیلکولیٹر کی طرح کام کرتا ہے، جس طرح ہمیں بتایا گیا۔ اور جب ووٹنگ سٹارٹ ہوگی اس ٹائم پہ آپ کے پاس جو سامنے فگر نظر آئے گا ووٹنگ کا، اس مشین میں وہ 0 ہوگا، جس طرح کیلکولیٹر آپ کو دکھاتا ہے، اور اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوگی، فرسٹ ووٹ آنورڈس کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اور شام 5 بجے جیسے ہی آپ کی ووٹنگ ختم ہو جائے، آپ اس مشین سے بیسکلی رزلٹ ایکوائر کریں گے، اور رزلٹ ایکوائر کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ٹوٹل ووٹ اس کانسٹیچوئنسی میں، اس حلقے میں اتنے ووٹ پڑے، یا اس پولنگ سٹیشن پہ اتنے ووٹ پڑے، اور اتنے ووٹ میں سے اتنے فلاں پارٹی کے، اور اتنے فلاں پارٹی کے، اور اتنے فلاں پارٹی کے، اس طریقے سے ہمارے سامنے پورے دن کی رپورٹنگ ہو جائے گی۔ اب اس کاؤنٹ کو آپ ٹیلی کر لیجئے، آپ اسے ڈبل چیک کر لیجئے، انہی ڈبوں سے جو کہ ہمارے پاس روایتی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان ڈبوں کے ووٹس کو کاؤنٹ کر لیجئے اور اس کو ٹیلی کر لیجئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے رزلٹ کے ساتھ۔ اگر دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل فیئر رزلٹ ہے۔ جسٹ ان کیس، جیسا اپوزیشن پارٹیز اس پہ واویلا کر رہی ہیں، جو تھیں، جو ریل میں اپوزیشن پارٹیز ہیں اور بیسکلی کٹ پتلی حکومت ہے، یہ واویلا اس بات پہ کر رہے تھے کہ نہیں اس پہ مینیپولیشن ہو سکتی ہے مشین میں، تو وہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے ڈبوں کی کاؤنٹنگ، وہاں پر جتنے ووٹس پڑے ہوئے ہیں، جس پارٹی کو جتنے پڑے ہیں، اور اس کو ٹیلی کر لیا آپ کی جو مشین ہے اس کے رزلٹ کے ساتھ۔ اگر دونوں سیم آتے ہیں تو اٹ مینس کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں پر اگر آپ کو چینجز نظر آئیں تو پھر اس ایک کانسٹیچوئنسی میں، یا خاص کر اس ایک پولنگ سٹیشن میں، اس کے رزلٹ کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا۔ دس از ہاؤ سمپل اٹ از، اینڈ ونس اینڈ فار آل، ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک سے یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی، اور یہ فساد ختم ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا پاکستانی ہوگا جو محب وطن ہو، اور جس کا اپنا کوئی اپنی بدنیتی نہ ہو، تو وہ کسی صورت میں بھی اس کے آڑے میں نہیں، اس قانون کے آڑے نہیں آئے گا۔ وہ صرف یہی روایتی سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ ہمیشہ چور دروازے سے آتی ہیں، ہمیشہ ہمارے ووٹ کو چوری کرتی ہیں، ہمیشہ 20-30 ہزار جعلی ووٹ ڈلواتی ہیں ہر کانسٹیچوئنسی میں، اور ہر پولنگ سٹیشن میں، اور کتنے جو ہیں وہ ووٹس ضائع کرواتی ہیں بلا جواز، اس وجہ سے تاکہ انہوں نے ان چور دروازوں کو استعمال کر کے اپنا حکمرانی لینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمارا ووٹ چوری کر کے آتے ہیں۔ صرف وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں جو کہ آج کے پپٹ حکمران ہیں، جو ایک امپورٹڈ حکومت ہے، ان سے ہٹ کر کے نہ PTI اور نہ عوام الناس میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ اس قانون
کے بیسکلی راہ میں رکاوٹ کے طور پہ سامنے آئے. تو میں پورے ملک کے عوام سے، آپ بے شک جس بھی سیاسی پارٹی کو ووٹ دینے والے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم اس ایک ایجنڈے کے اوپر سب متفق ہو جائیں اور اس کٹ پتلی انتظامیہ، کٹ پتلی حکومت کو یہ باور کروا دیں مل کر کہ ہم کسی صورت میں بھی اب سیاسی خلفشار کو اس ملک میں مزید پمپنے نہیں دیں گے، تاکہ یہ ہماری یہ انتہا سے زیادہ پولرائزیشن جو ہے کر رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہمیں آپس میں دور کر رہی ہے پاکستانیوں کو. ہم سب بھائی بہن ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس سیاست اور اس قبیح کھیل کی وجہ سے جو کہ یہ حکمران کرتے ہیں، انہوں نے نفرت کی دیواریں حائل کر دی ہمارے درمیان میں. تو اس وجہ سے اس فساد کو ونس اینڈ فار آل ختم کیا جانا چاہیے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اندراج ہو اس سسٹم میں، اس کے ذریعے حکومتیں بنیں. جو حکومت بنے ہم سب کو معلوم ہو کہ یہ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، عوام نے انہی کو چنا ہے. ہم سب 5 سال کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں اور ان کو حکومت کرنے دیں. وہ اپنی پالیسیاں سامنے لے کر آئیں، وہ صحیح ہوں گی ٹھیک ہے، نہیں ہوں گی اگلی بار عوام جو ہے ان کو خود ہی ان کا احتساب کر کے ان کو الیکٹرال پروسیس سے باہر نکال کے اور ہمارے لیے کوئی اور حکومت لے آئیں گے، اور ہماری سیاسی خلفشار اس ملک میں جو ہے فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. خدا را اس بات کو آگے بھی پھیلائیے اور سب اس پر متفق ہو جائیں، صرف پاکستان کے لیے، سب سے پہلے پاکستان انشاءاللہ. السلام علیکم جی، فی امان اللہ.